کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں پاکستان کے شہروں میں، وہ بہت سویئر طریقے سے جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں اور مستقبل میں جا کے اور زیادہ فیل ہوئیں گے۔ اسی میں اربن فلڈنگ بھی آ جاتی ہے، چونکہ ہم نے اس کے بارے میں نہیں کبھی سوچا کہ یہ پانی شہر میں آ جائے گا، ڈرینیج کیسے کرنی ہے اس کی، تو اس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے شہروں کو ہم نے کیسے اڈیپٹیشن کی طرف جانا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ان پلانڈ اربنائزیشن کا مطلب جو ہے یہ کوئی کچی آبادیاں ہیں، یہ کوئی جو غریب لوگ جھونپڑیاں بنا لیتے ہیں، تو دس از ناٹ جسٹ ان پلانڈ اربنائزیشن۔ اس وقت پاکستان میں بہت تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، اور جب ہم اربنائزیشن میں دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی پراپر لینڈ یوز پلاننگ نہیں ہو پاتی، اور لینڈ یوز پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو سٹیز ہیں ان کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی۔ کہاں پہ سروسز پہنچنی چاہیے تھیں وہاں پہ سروسز نہیں پہنچ رہی ہیں، کہاں پہ پبلک سپیسز بننی چاہیے تھیں وہ نہیں پبلک سپیسز بن پا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے شہروں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اور رہنے کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ رہنے کے لیے آ رہے ہیں وہ رہیں گے کہاں پہ۔ جب شہر اس بات کو نہیں سوچتے ہیں تو بہت زیادہ جو ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ یہ باتیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا جہاں دل کرتا ہے جو گورنمنٹ کی اپروولز ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں، اور جہاں دل کرتا ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ایک شہر سے زیادہ بڑی اگلے شہر میں جا کے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں شہر کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان پلانڈ اربنائزیشن ایمرج ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے شہر جو ہیں وہ ٹرو سینس میں ہیٹ آئی لینڈ ہے۔ ہیٹ آئی لینڈ اس لیے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر پبلک سپیسز نہیں ہیں، ہمارے شہروں کے اندر گرینری کم ہے، درخت کم ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے شہروں کے اندر ایوریج ٹمپریچر بہت ہائی ہے۔ تو ان پلانڈ اربنائزیشن ہے وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے شہروں کے ارد گرد جتنے بھی بفر زون تھے، جتنے بھی جنگلات تھے، جتنے پہاڑ تھے، ان کے اوپر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا سٹارٹ کر دی ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد کی مثال لیں تو مارگلہ کا آپ ایکو سسٹم دیکھ لیں، صرف اس وقت جو ہے وہ ای سیکٹر کے سامنے والے تھوڑے سے مارگلہ والے جو پہاڑ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اور طرفوں پہ اسلام آباد پہ چلے جائیں، رواد کی طرف جائیں، ٹیکسلا کی طرف جائیں، چک شہزاد کی طرف جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد جو ہے وہ سارے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ تو شہر جو ہے ان کے بفر زون ختم ہو رہے ہیں، تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اور سویئر ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تھرڈ بات جو ہے وہ اوور دا ٹائم ہم نے اپنے شہروں میں کار سینٹرک انفراسٹرکچر بنایا ہے، اور ہم نے اپنے شہروں کے اندر سڑکیں بنائیں، پل بنائے، انڈر پاسز بنائے، برج بنائے، ہائی ویز بنائے، رنگ روڈز بنائے، لیکن ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں لوگوں کو دی۔ ابھی بڑا یہ ریسنٹ فنامنا ہے جو کچھ شہروں میں BRT سسٹم سٹارٹ ہوا ہے، اورنج ٹرین سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان بسوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو جتنی زیادہ کاروں کی تعداد جو ہے اور جتنا کاروں کے لیے انفراسٹرکچر بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ایمیشنز بڑھیں گی، اتنی ایئر کوالٹی خراب ہوگی، اتنی جو ہے وہ ہمارے انفراسٹرکچر ایسا بنانے کی وجہ سے لوگوں کی ہیلتھ جو ہے وہ امپیکٹ ہوئے گی۔ تو شہر جو ہیں تیسرا ان کے اندر یہ والا آسپیکٹ ہے۔ تو جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں پاکستان کے شہروں میں وہ بہت سویئر طریقے سے جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں، اور مستقبل میں جا کے اور زیادہ فیل ہوئیں گے۔ اسی میں اربن فلڈنگ بھی آ جاتی ہے، چونکہ ہم نے اس کے بارے میں نہیں کبھی سوچا کہ یہ پانی شہر میں آ جائے گا، ڈرینیج کیسے کرنی ہے اس کی، تو اس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے شہروں کو ہم نے کیسے اڈیپٹیشن کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے فلیٹس میں رہنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے۔ میں سب کو بتاتا ہوں کہ آپ پرانے لاہور میں چلے جائیں، پرانے پنڈی میں چلے جائیں، پرانے ملتان میں چلے جائیں، آپ راجہ بازار جائیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر مکان ہے، نیچے دکان ہے، ڈینسٹی ہے، چھوٹے گھر ہیں۔ تو یہی کلچر تھا ہمارا۔ تو ہمارا کلچر بدلا تب ہے جب انگریز آئے یہاں پر اس خطے کے اوپر، انہوں نے حکومت کی، تو وہ ہم جو ہے وہ براؤن لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے کوٹھیاں بنائی، انہوں نے کنٹونمنٹس بنائے، انہوں نے GORs بنائی اور ماڈل ٹاؤنز بنائے، تو ان کے نتیجے میں یہ کلچر چینج ہوا۔ تو لہٰذا ہمارا اصل کلچر جو ہے وہ آج بھی چھوٹے گھروں میں رہنے کا ہے، وہاں مکسڈ یوز ہے۔ تو یہ کلچرل جو آسپیکٹ ہیں ان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے آئے۔ ابھی جو ٹرینڈ آ رہا ہے وہ پاکستان میں یوتھ جو ہے، نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ آبادی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں کے اندر بہت زیادہ نوجوان پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نوکریاں کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو کوٹھی نہیں چاہیے، ان کو کارنر پلاٹ نہیں چاہیے، ان کو جو ہے وہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ چاہیے۔ تو وہ ہم پرووائڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے, یو آر نیو کپل جو ہے, یو آر میکنگ لائف, آپ جابس کر رہے ہو, مڈل کلاس میں ہو, اس وقت بھی کوٹھی نہیں چاہیے آپ کو. تو ہم نے یہ والی نیڈ جو ہے سوچی نہیں ہے, کسی کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہے. تو لہٰذا ہمارا کلچر جو ہے وہ بھی ورٹیکل گروتھ کے ساتھ الائنڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری پالیسی ہے وہ الائنڈ نہیں ہے. اس پالیسی کی نہ الائنڈ ہونے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہوا ہوگا. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا کلائمیٹ کے حوالے سے انفراسٹرکچر جو بن چکا ہوا ہے وہ بن چکا ہوا ہے. تو اس وقت پاکستان میں جو بڑا ایشو ہے وہ انفراسٹرکچر کی مینٹیننس ہے, مینجمنٹ ہے. واٹر اینڈ سینیٹیشن کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ 3 اہم آسپیکٹس ہیں جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا باعث بن رہے ہیں شہروں میں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم ری سائیکل نہیں کرتے, ہم پانی کو بھی ٹریٹ نہیں کرتے, ہم ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں, اور ہم اسی طرح سالڈ ویسٹ کو جو ہے وہ ری سائیکل نہیں کرتے, ہم ان کو بھی پھینک دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل کا حصہ بنتے ہیں, وہاں پر جا کے واٹر کنٹامینیشن ہوتی ہے. جو اوپن سورز ہوتے ہیں وہ ڈیزیزز کریٹ کرتے ہیں. جو اوپن سالڈ ویسٹ کے جو ہے وہ ڈمپ ہم کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری ایئر پولوشن ہوتی ہے. اگر آگ لگاتے ہیں تو اس کے بھی جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر امپیکٹس آتے ہیں. تو شہروں کے اندر اس وقت جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے, ہم آج بھی فوکس کر رہے ہیں سڑکیں, پل اور انڈر پاسز بنانے میں, جبکہ ہماری آج پریورٹیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم اپنے جو ہے وہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی کیسے دیں, وہاں گلیوں سے محلوں سے سینیٹیشن کا مؤثر نظام کیسے ہو, وہاں پر سالڈ ویسٹ اکٹھا کیسے ہو, سیگریگیٹ کیسے ہو, اور سالڈ ویسٹ جو ہے اس کو ری سائیکل کیا جائے. یہ بہت بڑا چیلنج پاکستان کا, جتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے اتنی آبادی کا جو ویسٹیج ہے, واٹر بھی اور جو ہے وہ سالڈ بھی, تو یہ دونوں ویسٹیج کو اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو ایکچولی ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنی اکانومی کے ساتھ بھی, لوگوں کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, اور یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تو ایک فنامنا, گلوبل فنامنا ہے, لیکن جو ہمارا لوکلائزڈ امپیکٹ ہے آن انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن وہ ورس ہونے جا رہا ہے. اور اوپر سے کلائمیٹ چینج, ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے, اور یہاں پر لوکل انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہونے جا رہی ہے. ہم سپوز ان کے لیے گھر بناتے ہیں, بلڈنگز بناتے ہیں, کیا ہم اسی طرح سپرال میں دور شہر سے باہر جا کے ان کو جگہ دیتے ہیں, یا ہم شہر کے اندر ورٹیکل بلڈنگز کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جو انفراسٹرکچر ہے وہ شہروں کا انفراسٹرکچر اڈاپٹ ہو سکتا ہے, وہ اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے, دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. ایشو اس وقت یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ جسٹس. اگر یہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں کلائمیٹ کے جو ہے چینج کی وجہ سے, تو نو دس از ٹائم کہ باقی پاپولیشن بھی گیو بیک کرے, باقی انسٹیٹیوشنز بھی گیو بیک کریں, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آگے بڑھے. اور ایسے لوگ جو ابھی سفر کر رہے ہیں, ابھی ایشو جو ہے وہ امیجیٹ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیسک نیڈز کیسے دی جائیں, اور دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ابھی ہمیں ان سے کوئی تھریٹ فیل نہیں ہونی چاہیے, ابھی تو ہمیں شہروں کو ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. سو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ان کو اسکل ڈیولپ کرنا ہے ان کی, کہ جو لوگ اس طرح مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, وہ رورل جابس کر رہے تھے, وہاں وہ ختم ہو گئی ہیں ان کی, تو امیجیٹلی کیا اسکلز ہیں, کہ آپ ان کو کون سی اسکلز دکھا سکتے ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اسکل سکھائیں, جو نہیں پڑھے لکھے ہیں ان کو آپ اسٹریٹ وینڈنگ بزنس میں لے کے آئیں. تو سٹیز شوڈ ہیو اسٹریٹ وینڈنگ پالیسیز, ایسے لوگوں کو اسٹریٹ کارٹس رکھنے کی, ٹریڈنگ کرنے کی, فوڈ کے اسٹال لگانے کی, سبزی فروٹ بیچنے کی, کپڑے بیچنے کے لیے ان کو جگہ اور سٹالز دی جائیں جہاں پر امیجیٹلی وہ کام کر سکیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سکلز کو شارپن کیا جائے, ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جائے, ان کی خواتین کو گھر بیٹھ کے کھانا بنا کے بیچنا, گھر بیٹھ کے کون سے ایسے اور کام ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتی ہیں, ایسے سارے کام سکھائے جائیں جن سے ایک طرف تو انہیں ہم نے سکل سکھانی ہے, دوسری طرف ہم نے شہروں کے اندر اپنی سپیس ان کو دینی ہے بزنس کرنے کے لیے. تو یہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ماڈلز ہیں جو امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے اندر مثلاً یہ بھی ماڈل ہے, اسپنج سٹی ہے, بایو سٹی ہے, اسمارٹ سٹیز ہیں, لیکن ان سب سے امپورٹنٹ ایک ماڈل اس وقت چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ 15 منٹ سٹی. 15 منٹ سٹی یہ ہے کہ ہر سروس آپ کو 15 منٹ کے اندر اندر ملے گی, اور آپ کو اس سے زیادہ واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا کے اندر جب ڈینسٹی ہوتی ہے, دنیا کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو مکس یوز اور ڈینسٹی سے آتی ہے, اور اس کے نتیجے میں کاروں کی امیشنز کم ہو جاتی ہیں. پیرس نے بھی یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے, لنڈن نے اڈاپٹ کی ہیں, سائیکلنگ بڑھائی ہے, واکیبلٹی بڑھائی ہے, کوپن ہیگن ہے,
ایمسٹرڈیم ہے، یہ وہ سارے شہر ہیں دنیا کے جہاں پر واکیبلٹی بہت زیادہ ہے، ون، اور دوسرا ڈینسٹی کی وجہ سے چھوٹے اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں جو ہے وہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں ڈینسٹی کم ہے سوائے چند ایک شہروں کے، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں انوائرمنٹ کے اثرات بہت زیادہ ہیں، انرجی یوزیج بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین سٹیز جو ہیں وہ زیادہ کلائمیٹ فرینڈلی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے شہروں کے اندر کیسے ورٹیکل بلڈنگز کی طرف جائیں، کیسے جو ہے وہ چھوٹے گھروں میں رہیں، انرجی کا یوزیج کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سفر جو ہم کرتے ہیں وہ کاروں کی بجائے ہم پیدل چل کے کر سکیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات جس کو ہم 15 منٹ سٹی اس وقت پیرس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بایو سٹیز میں یہ آسپیکٹ آتے ہیں، سسٹینیبل سٹیز کے اندر ماڈل آتے ہیں کہ آپ کے سٹیز جو ہیں ان کے اندر ریسائکلنگ کتنی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹیز جو ہیں وہ کس قسم کی ان کے پاس پروڈکٹس آتی ہیں، کیسے ریسائکل ہوتی ہیں، سٹیز کے اندر جو ہیومن لائف ہے، سٹیز کے اندر پلانٹس کی جو لائف ہے اس کو کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سٹیز کے اندر جو اسپنج ہوتا ہے اس میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں چیزیں ابزارب کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اربن فارسٹ اور اربن بریتھنگ سپیسز بھی ہم ان کو کہتے ہیں، جیسے لنگز فنکشن کرتے ہیں تو لنگز کو ایئر چاہیے ہوتی ہے، اور اس ایئر جو ہے اس میں سے پھر ایئر کا اخراج بھی ہوتا ہے، تو سٹیز کے اندر ایسی جو سپیسز ہوتی ہیں پبلک سپیسز اور اربن فارسٹ جو ہوتے ہیں یہ بریتھنگ سپیسز لنگز کا کام کرتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ سٹیز بریتھ کر سکتے ہیں، بریتھ کرتے ہیں جب سٹیز، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سٹیز کے اندر نیگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ مکس یوز کی طرف جانا ہے جس میں لوگ پیدل چل کے شاپنگ کر سکیں، پیدل چل کے دفتر جا سکیں، اور دس از سم تھنگ جو ڈینسٹی اور مکس یوز جو ہیں وہ دونوں شہر کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھاتے ہیں۔ مکس یوز سے جو ہے وہ کلائمیٹ کے اوپر اثرات اس طرح سے کم ہوتے ہیں کہ جب آپ کی امیشنز کم ہو جاتی ہیں۔ دوسری اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ سروسز ہیں کہ جو سروسز کی کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈینسٹی اور مکس یوز کی وجہ سے، تو سروسز کی کاسٹ کم ہونا جو ہے وہ بھی ایک اچھا آسپیکٹ ہے۔ آگے چل کے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہاؤسنگ کریں، ہم نئے گھر بنائیں تو اس کو کانسیپٹ ہوتا ہے بلڈ بیک بیٹر، کہ ابھی جو ہم نے تباہی پھیری ہے شہروں کی، ہم نے جو ہے وہ شہروں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کیا فلڈ سے، ہم نے جو ہے وہ شہروں کے اندر سیف سپیسز نہیں بنائی ہوئی، ہم نے جو ہے وہ اونچی جگہیں ایسی نہیں بنائی جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پناہ لے سکیں، تو ہمیں ایسی جگہیں بنانی ہیں جہاں لوگوں کو پناہ قریب مل سکے، جہاں ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ ہو سکے، جہاں وہ ان کے لیے سکولز اونچی جگہ پہ بنائے جائیں، ہاسپٹل اونچی جگہ پہ جہاں فلڈ رسک نہ ہو، تو یہ بلڈ بیک بیٹر کی طرف جانا ہے ہم۔